السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، گزشتہ صحبت میں شکر پر باتیں ہوئی تھیں اور وہ باتیں ادھوری رہ گئیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باتیں ہمیشہ ادھوری رہیں گی، اس کا حق پورا ادا کہاں سے ہو سکتا ہے۔ جتنا بھی ہمیں موقع ملے ہم اس پر کچھ کہہ لیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت عطا کرنے کے بعد حکم دے رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت ادا کرنے کے بعد حکمت میں گم مت ہو جاؤ۔ سب سے بڑی حکمت اگر کارآمد ہوتی ہے تو وہ جو ہے اللہ کے شکر سے ہوتی ہے، ورنہ بیکار۔ حکمت کے ملنے کے بعد اگر حکمت کا حق ادا نہ کریں تو پھر وہ بیکار سی چیز ہے۔ تو کیا کریں؟ حکمت دی اس لیے کہ حکمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کیا وہ اللہ پہ کچھ احسان نہیں کیا بلکہ خود پر جو احسان کر لیا وہ اپنے لیے کیا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ اور جو جھٹلا دیا اللہ کا کچھ جاتا نہیں، اللہ بے پرواہ ہے اور سراہا گیا ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، جاتا تو اس کا ہے، جو شکر نہیں کرتا اس کا جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسے کریں؟ الحمدللہ اگر کہہ دیں تو شکر ہو جائے گا، یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے۔ صرف زبان سے اگر کہہ لیں کہ الحمدللہ، شکر دل سے ادا کریں۔ شکر صرف زبان سے ہی نہیں ادا ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، شکر کان سے بھی ادا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا شکر کان سے بھی ادا ہوتا ہے، شکر آنکھوں سے بھی ادا ہوتا ہے، شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اسے جو ہے اپنی آنکھ کو پھیر لے، بری بات سننے سے اپنے کانوں کو بچا لے، برے کام کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بچا لے، ہر برائی سے خود کو بچا لے۔ یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک شکر کا ایک ڈھنگ ہے کہ جو ہے اس طرح شکر ادا کریں۔ تو شکر ادا کر دیتے رہیں، ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ نعمت کے لینے کے لیے ہی شکر نہیں بلکہ آپ ہر آرام سے فارغ ہونے کے باوجود، ہر سہولت کے ملنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے مسلمانوں کے پیشوا گزرے ہیں، جن کا ذکر ہم نے گزشتہ صحبتوں میں آپ سے کیا تھا کہ جن کی برات اور جن کی نجات کا رخا یعنی خط جو ہے لیٹر زندگی میں ہی ان کے سامنے آ گیا تھا۔ تو بڑے اللہ والے، اور یہ وہ عمر ابن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے تکلیفوں کو چھوڑ کر راحت کے آنے کے بعد کا شکر نہیں کیا، راحت کے ملنے کے پر شکر نہیں کیا، بلکہ ظاہری راحتوں کو قربان کر کے تکلیفوں کو اپنانے کے بعد شکر ادا کر رہے ہیں، اپنی اللہ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی تھی کہ جب آپ کا نام آ گیا ہے تو کچھ آپ کے تعلق سے کہہ لوں کہ آپ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ اتنے فراغ دست اور جو اتنے مالدار تھے کہ بہت پیسہ اپنے ذات پہ خرچ کرتے تھے۔ آپ کے کپڑوں پہ اتنا عطر لگایا کرتے تھے کہ آپ کے کپڑے جو دھونے کے لیے لے جاتا تو گاؤں والے، بستی والے، شہر والے لوگ کہتے کہ ہمارے کپڑے عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ دھلوا دے، ان کپڑوں کے ساتھ دھلوا دے، کیونکہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ جب وہ کپڑے دھل جاتے تو اس میں بھی خوشبو آ جاتی تھی۔ اب بتائیے کتنا عطر آپ استعمال کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کپڑا جو کئی 100 دینار کا ہوتا تھا، جس میں ایک بہت بڑی جماعت کے کپڑے سل جا سکتے ہیں، اتنے پیسوں کا ایک کپڑا پہنا کرتے تھے آپ، ہزاروں روپے کے کپڑے آپ استعمال کرتے تھے۔ آپ کی عیش اور آپ کا آرام اتنا تھا کہ اس کے بہت سے قصے ہیں، مگر جب آپ نے امیر المومنین بن کے باغ ڈور سنبھالی
مسلمانوں کی خدمت کی، تو ایک ایسا بھی آپ پہ جو ہے وقت گھر کو تشریف لا رہے ہیں، اپنے بچیوں کو دیکھا کہ بچیاں آپ سے بات کر رہی ہیں تو منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی تھیں. آپ کی دختران، آپ کی بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر رہی ہیں. تو آپ نے اپنے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کرتی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بات کوئی بڑی بات نہیں، بات ایسی ہے کہ آج گھر میں جو ہے روٹی کے ساتھ سالن نہیں تھا، تو پیاز تھی گھر میں، پیاز آنینس کو کہتے ہیں، کچی پیاز تھی، بچوں نے جو ہے اسی کو سالن بنا کر یعنی اس کو ساتھ لے کر پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی، تو بدبو تھی بچیوں کے منہ میں، تو کپڑا رکھ کے بات کر رہی تھی. دیکھیے کہ جو ہے اللہ والے جب منصب پہ پہنچتے ہیں تو جو ہے دولت کو جو ہے بے دریغ خرچ نہیں کرتے اور اسراف نہیں کرتے، اپنے نفس کے لیے نہیں لگاتے. آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ نے جو ہے کپڑے ہاتھ پہ ڈال کر تجارت کی غرض سے جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں صبح، اور جو ہے آپ کو جو ہے وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اتنا وظیفہ جو دوسرے ایک مزدور کو دیا جاتا ہے، اتنا وظیفہ، اور 2 کپڑے سال بھر کے لیے 2 کپڑے مقرر ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے، بیت المال کی طرف سے. اور اس کے بعد یہ کپڑے اگر پرانے ہو جائیں تو یہ واپس کر کے دوسرے کپڑے لے سکتے ہیں، وہ پرانے کپڑے رکھنے کے باوجود نہیں لے سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی کی کمائی جو ہے میرے آقا کے قدموں پہ نثار کر دی، اور ان کی زندگی جب وہ باگڈور سنبھالتے ہیں اسلام کے انضمام کی، تو آپ نے جو ہے ایسی زندگی کر کے ہمارے سامنے ایک سبق پیش کر دیا. ہم کہاں ہیں بتائیے کہ ہمارے پاس دولت ہے، اپنے لیے ہے. ہم اگر کھانے جاتے ہیں تو ہوٹل میں جو ہے 10,000 روپے خرچ کر کے آتے ہیں، دوست احباب کو لے جاتے ہیں تو 5,000 روپے خرچ کر کے آتے ہیں، مگر افسوس جب اللہ کے نام پہ کوئی پوچھتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ 5 کا سکہ مل جائے جیب میں، اگر نہیں ہے تو کہتے ہیں معاف کر دو ہمیں، مگر اس کو دیتے نہیں ہیں. بندگان خدا، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ کے سامنے اللہ کے لیے کچھ کام کرنے کا موقع آ جائے تو آپ جو ہے لیول بیسٹ، آپ کا بہترین، آپ کے سب سے اچھا طریقہ جو ہے، سب سے اعلیٰ طریقے سے آپ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کریں. تو خیر عرض کر رہا تھا حضرت میں عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، ایک وفد آیا، تو اس وفد میں جو ہے ایک بچہ بھی تھا. تو جب آپ نے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہو، کیا بات ہے، کیا بات کہنی ہے تم کو، کہو. تو بچے نے جو ہے کچھ کہنا شروع کیا تو آپ نے روک دیا. بچے ہیں، تم ٹھہر جاؤ، تم بات مت کرو، بڑوں کو کہو. تو بچے نے کہا سرکار اگر عمر کا ہی حساب لگایا جاتا، عمر سے ہی سب کچھ دیکھا جاتا تو آپ سے بڑے لوگ بھی ہیں، ان کو امیر المومنین نہیں بنا کر آپ کو امیر المومنین بنایا گیا ہے. آپ جوان تھے. بچہ کیا کہتا ہے، اگر عمر کو ہی دیکھا جاتا، عمر کا ہی معیار ہوتا تو جو آپ سے بڑے عمر والے لوگ ہیں ان کو امیر المومنین بنا دیتے، نہیں بنا کر آپ کو بنایا گیا. تو قابلیت بھی کچھ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ قابلیت بھی کچھ ہوتی ہے. دیکھیے مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے رہنما کیسے تھے وہ کہ بچہ بھی وہ کہتا ہے تو جو ہے اس کو سنتے ہیں، جب بات اگر صحیح بات کہتا ہے تو اس کو جو ہے سنا جاتا ہے، اس کو ڈانٹا نہیں جاتا. تو پھر آپ نے اچھا تو بتاؤ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو. تو کہا کہ ہمارا یہاں آنا جو ہے کسی لالچ میں نہیں ہے، ہمارا یہاں آنا کسی لالچ میں نہیں ہے، ہمارا یہاں آنا کسی خوف سے نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ہمیں اتنا دیا کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خوف اس لیے نہیں کہ آپ کا انصاف ساری کائنات میں مشہور ہے کہ آپ کے پاس ناانصافی کیا ہے، وہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ 2 چیزیں بھی نہیں ہیں. پھر آئے ہیں اس لیے سرکار کہ ہم آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک بادشاہ کے پاس ایک بچہ جا کے کہتا ہے کہ نہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، نہ خوف سے آ رہے ہیں تو تجھے خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بندگان خدا یاد رکھیے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے مولا، اور یہ کہیے کہ مولا آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، مانگنے کا سوال ہی نہیں رکھا میرے مالک، مانگنے کے لیے موقع ہی نہیں دیا میرے
مالک، آتاکم من کل ما سألتموہ، آپ نے فرما دیا میرے مالک، مالک ہم مانگیں گے کیا میرے مالک، اور خوف کس بات کا ہے میرے مالک، مالک برائے برابر آپ جو ہے ظلم نہیں کرتے ہیں میرے مالک، وما اللہ بظلام للعبید، آپ نے فرما دیا میرے مولا بندوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، آپ نے فرما دیا میرے مولا، نہ وہ خوف ہے نہ یہ لالچ ہے، اگر ہے تو یہ کی ایک تمنا ہے کہ وہ ہم آپ کو خوش کر دیں میرے مولا۔ یاد رکھیے گا، شکر ایسا ادا کریں، شکر کس لیے ادا کریں؟ بتانے کے لیے لوگوں کو نہیں، کچھ مانگ لینے کے لیے نہیں، شکر کر کے مانگنے کی ضرورت نہیں، شکر کرتے ہی اللہ فرما دیتا میں زیادہ کر دیتا ہوں، پھر مانگنے کا سوال ہی کہاں ہے وہاں؟ تمہارا ایک ہی مقصد رہے کہ دینے والا خوش ہو جائے، دینے والا خوش ہو جائے، اس کے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہ رہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شکر آنکھ سے بھی ہے، کان سے بھی ہے، اور شکر جب کرتے ہیں تو یاد رکھیے وہ شکر کے وقت پر یہ دیکھیں آپ کہ میں شکر کر رہا ہوں، مجھے کچھ مل رہا ہے کیا نہیں، میں شکر کر رہا ہوں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جا رہا ہے کہ نہیں، مولا خوش ہو جا رہے ہیں کہ نہیں خوش ہو جا رہے ہیں۔ تو آپ کو جب بھی نعمت ملے تو نعمت کی طرف بات جائیں، کیونکہ نعمت کو چھوڑ دینا بھی ایک ناشکری ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے کچھ تحفہ دیا کھانے کے لیے، آپ اٹھا کے پھینک دے رہے ہیں، نہیں میں آپ کو خوش کروں، نہیں ایسا نہیں، اس کو لے لیں، آپ لے کے جو ہے اس کھا کے بتائیں، مگر پہلے لا کر دینے والے کو خوش کر دیں، لا کر دینے والے کو خوش کر دیں۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، یاد رکھیے، میں نے جب بھی واکنگ کے دوران بنگلوں پہ سے میرا گزر ہوتا تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو ہے بنگلے کا مالک یعنی گھر کا مالک آتا ہے تو گیٹ جو ہی کھولتا ہے چوکیدار تو یہ اندر داخل ہوتا ہے تو ایک کتا وہاں ہوتا، کتا آ کے جو ہے خوشیاں منانے لگتا، خوشیاں مناتا ہے، اور مالک گاڑی سے اترتے وقت اترنے کے دوران ہی جو ہے وہ اندر سے ایک پیک بھی باہر نکالتا ہے، ایک ڈبہ بھی باہر نکالتا ہے جس میں ڈاگ بسکٹ ہوتے ہیں، وہ بسکٹ اٹھا کے اس کے سامنے ڈالتا ہے، اس کے لیے لے آیا اور اس کے سامنے ڈال دیا۔ تو کتا جو ہے میں بارہا دیکھا، آپ بھی دیکھیے گا، پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ میں نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا۔ تو کتا جو ہے وہ، میں نے کسی کتے کو دیکھا نہیں کہ بسکٹ ملتے ہی وہ کتا بسکٹ کھا کر بیٹھ جائے، بسکٹ سامنے پڑے ہوتے ہیں، کتا مالک پر جو ہے اپنے پیر اٹھا کے اس کو خوش کرتا ہے، آوازیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹیمی کمی، وہ نام ہوتے ہیں اس کے، ڈاگی، وہ فلاں فلاں، تو اس کو جتنا دیر اس کو موقع ملتا ہے پہلے مالک کو خوش کر لیتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کو دور کر کے جاتا ہے، چل جا کھا۔ جب مالک اندر جاتا ہے تو کتا واپس آ کے بیٹھ کے وہ بسکٹ کھانے لگتا ہے۔ ایک کتے کو دیکھیے گا، ایک سبق حاصل کیجئے کہ مالک نے تو غذا دے دی مگر وہ کتے نے دیکھا کہ اس کی طرف بات جاؤں گا، پہلے دینے والے کی طرف جاؤں گا، اس کو خوش کر دوں گا۔ تو بندگان خدا، آپ کو ہم کو چاہیے کہ جو بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، کھانا مل رہا ہے تو دینے والے کی طرف پہلے جائیں، پانی مل رہا ہے تو دینے والے ایک گھونٹ پانی پی کے پہلے اس کی طرف، مولا اگر یہ پانی آپ نہیں بناتے میں مر جاتا تھا میرے مالک، ایک قطرے کے لیے تڑپ جاتا تھا، آپ نے پانی کا بھی انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، سانسوں کا انتظام کیا، ارے بصارت آپ نے دی، سماعت آپ نے دی، کلام آپ نے دیا، جو میں کرنا چاہتا ہوں اب بے دریغ آسانی کے ساتھ کیے جا رہا ہوں میرے مولا، یہ آپ کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے مالک؟ شکر بجائے لائیے اس کا، ہر فعل پر، ہر عمل پہ شکر پہلے بجا لائیے، پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ جو ہے آپ اس نعمت سے جو ہے استفادہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے گا، شکر کرنا ہی بہت بڑی نیکی، شکر کرنا ہی بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے بندوں پہ رحم کھاؤ، میرے بندوں پہ رحم کھاؤ، وہ جیسے بھی ہیں، نیک ہیں تو ان پہ بھی رحم کھاؤ، برے ہیں تو ان پہ بھی رحم کھاؤ، دونوں کی فکر کرو۔ کس کی؟ دونوں کی فکر کرو۔ اللہ اکبر، نیکوں کی بھی فکر کرو اور پھر بروں کی بھی، ان پہ بھی رحم کھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مولا یہ صحیح ہے
کہ برے جو ہیں ان پہ رحم کھانا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ برباد ہیں، ان کے لیے جو ہے خیر کی دعا کریں، یہ ہے، مگر یہ نیکوں پر رحم کھانے کا سمجھ میں نہیں آتا۔ مالک کی ایک فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ برے جو ہیں وہ تو برے ہیں، ان پہ رحم کھایا جاتا ہے، مگر نیکوں پر اور اچھے جو ہیں، خوشحال جو ہیں، ان پہ بھی رحم کھاؤ۔ جو برباد ہیں ان پہ بھی رحم کھاؤ، جو خوشحال ہیں ان پہ بھی رحم کھاؤ۔ برباد پہ رحم کھانا یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، خوشحال پہ کیسے رحم کھائیں؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ وہ جو برباد ہیں وہ تو برباد ہی ہیں، مگر وہ جو خوشحال ہیں وہ شکر نہیں کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی رحم کھاؤ کہ سب سے بڑا نقصان تو ان کا ناشکری میں جو گزر رہا ہے، مجھے جو شکر کرنا تھا وہ جو نہیں کر رہے ہیں، یہی بھائی ان کے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔ دوسری بربادی معمولی ہے، اللہ کے نعمت کے بعد جو شکر نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ جو ہے شکر کو ہم اپنی زندگی میں لا لیں اور ساری زندگی شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں، اور یہ سوچیں کہ ہم سے جو ہے تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری عمر شکر کرنے کے باوجود بندہ یہی کہہ کے مرے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مولا جیسا تو ہے، جیسا تیرا شکر ادا کرنا ہے ویسا مجھ سے شکر نہیں ہوا۔ صرف کہنا نہیں بلکہ کرنا، ماننا، جاننا، دل سے کہنا کہ مجھ سے تیرا شکر ادا نہیں ہوا، مجھ سے تیرا شکر ادا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے شکر میں ساری زندگی گزاریں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی شکر کریں، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکر کریں، اور ہمیشہ جو ہے شرمندگی کے ساتھ شکر کرتے رہیں، شرمندگی کے ساتھ کہ بھی اگر پیدا ہو کے شکر ادا کریں اللہ کا، خدا کی قسم شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ کیا ہے، کس زور پہ آپ جو ہے سینہ تان رہے ہیں؟ بتائیے کس زور پہ سینہ تان رہے ہیں؟ ایک سانس کی قیمت آپ سے ادا نہیں ہو سکتی، پلک جو جھپکی جا رہی ہے، ایک پلک جھپکنے کی قیمت آپ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر رک جائے نا پلک، ایک جو پلک ہماری جھپکی جا رہی ہے، اگر رک جائے تو معلوم ہوگا ایک سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کے لیے اس کے وقت میں اگر فرق آ جائے، پریشان ہو، کیا بات ہے، ارے کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر پاس جاؤ، لاکھوں روپے خرچ کر دو۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ پلک کے جھپکنے میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ کیا کریم مولا ہیں، انہوں نے آنکھیں دی اور یہ آنکھیں لے کے آپ ان کے مرضی کے خلاف دیکھ رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنے کرم کو روکا نہیں، انہوں نے اپنے کرم کو روکا نہیں۔ میرے بھائی، یہ وائپر چل رہا ہے، گاڑی ان کے نامرضیات کی طرف جا رہی ہے، جو اللہ نہیں پسند کر رہا ہے اس روڈ پہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے، برائی کو دیکھ رہے ہیں، گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، شریعت نے جس کو روکا اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی یاد رکھیے، نو انٹری کے بورڈ میں، اگر نو انٹری کے روڈ میں داخل ہو جائیں تو جو ہے روک دیا جاتا ہے، واپس کر دیا جاتا ہے یا قید کر لیا جاتا ہے، مگر یہاں جو ہے نو انٹری میں آپ کی گاڑی چل رہی ہے، پھر بھی اس کریم مولا نے آپ کے وائپر کو جو ہے روکا نہیں۔ یہ آنکھوں کا جو وائپر چل رہا ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے خلاف ہی دیکھ رہے ہیں، اور یہ کون آنکھوں کو جھپکا رہا ہے؟ وہ جھپکا رہا ہے۔ اتنے کریم مولا سے آپ کا یہ سلوک، 2 منٹ اگر آپ کی آنکھیں رک جائیں تو بتائیے ویژن کٹ ہو جائے گا، منظر کٹ ہو جائے گا، مگر وہ مولا اپنے بندے پر اتنی تکلیف گوارا نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بندہ مولا کی اتنی خوشی کو جو ہے اپنے سامنے نہیں رکھ پا رہا ہے۔ افسوس ہے ہماری اس بدبختگی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کی شکر میں جئیں مریں۔ اس کی سنت یاد رکھیے گا، مسافر کی سنت آپ نے سن لی کہ جب بھی اپنے بھائیوں سے ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں تو ایک ہاتھ سے نہ ملا کریں۔ اگر کوئی ایک ہاتھ دیتا ہے تو اس کو بولو دوسرا ہاتھ بھی ملا دو، نہیں وہ مل رہے ہیں ہم بھی ایک ہاتھ لگا دیے، یہ سب نہیں۔ مسافہ اس لیے جو مبارک ہوا، اس لیے متبرک ہوا، اس لیے اس کو ہمارے نگاہوں میں جو ہے افضل ہوا کہ میرے آقا نے مسافہ کیا،
میرے آقا نے پسند فرمایا، ورنہ مسافے میں کوئی خوبی نہیں. جو بھی عمل ہے ان سے منسوب ہے، ان سے واسطہ رکھتا ہے، اسی لیے وہ جو ہے ہمارے پاس محبوب ہے. اگر نہ اچھے سے اچھا عمل بھی کیوں نہ ہو، ان سے واسطہ اگر نہیں رکھتا ہے تو وہ ہمارے پاس. جیسے میں نے آپ سے کہا سینیٹائزر لگا کے جو ہے صاف کر لیے، تو بولے کہ اس میں ہائیجینک ہے، وہ ہے، جراثیم مرتے ہیں، اس کو ہم پھینک دیتے ہیں. اس کو ہمارے پاس کچھ ویلیو ہی نہیں. ہمارے پاس ویلیو یہ ہے کہ میرے آقا نے پانی سے ہاتھ دھویا تھا، اب ہاتھ دھوئے تھے اپنے، تو لہٰذا وہی ہمارے پاس افضل ہے. جو میرے آقا کیے وہی افضل ہے، وہی افضل ہے. جو ان کے دیوانے کیے وہی افضل ہے، اس کے سوا کوئی چیز افضل نہیں. تو مسافہ آج دو ہاتھ سے کیا کریں. آج ایک بیماری سی شروع ہوگی، ایک ہاتھ سے لوگ ملتے ہیں. یہ انگریزوں کا کام تھا. نہیں وہاں عرب میں بھی ملتے ہیں، عرب میں ملتے ہیں. شاہ عرب کیسے ملتے تھے یہ دیکھیں ہم. عرب میں تو مل جائے گا، عرب میں بہت کچھ مل رہا ہے. کیا آپ اس کو عمل کر لیں گے اس پر؟ سارے عرب میں داڑھیاں کتنی ہیں دیکھیے آپ. تلاش کرنا پڑتا ہے کہ داڑھی ہے کہ نہیں ہے. کیا اس کو مان لیں گے؟ ایک مجھ داڑھی جب تک نہیں ہے تو جو ہے شرعی داڑھی نہیں ہوتی. تو عرب میں نہیں بولتے بھائی ہم کو عرب میں رہنے دو. شاہ عرب نے جو کیا، اسی لیے ہمارے پاس عرب جو ہے مقدس و محترم ہے ہمارے پاس، کہ شاہ عرب نے جو کیا. تو ہم مصافحہ کی سنت سنیے. آج ہم جو ہے معانقے کی سنت، معانقہ یعنی گلے لگنا، ملنا، گلے ملنا، ایک سنت ہے میرے آقا کی. یہ ایک سنت ہے. سفر سے جب واپس ہوتے ہیں تو معانقہ کرتے ہیں. ایک صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ، تو آپ تشریف لاتے ہیں آقا کے آستانے پہ، چوکھٹ پہ کھڑ کے آواز بلند کی، آقا غلام آیا ہے، آقا غلام آیا ہے. صدقے جائیں اس غلام کے جس کو پکارنے کا موقع ملا کہ آقا غلام آیا ہے، آقا غلام آیا ہے. تو میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا میرے آقا کو، میرے سرکار کو، کہ اتنے خوشی کے ساتھ، حالانکہ اس وقت پہ میرے آقا کے بدن مبارک پہ جو ہے خمیس مبارک بھی نہیں تھی. چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے سرکار جو ہے باہر جاتے ہیں، صرف تہبند پہ باہر جاتے ہیں، اور آپ کو اس صحابی کو جو ہے گلے سے لگا لیتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں. تو یہ میرے آقا کی سنت ہوئی. ہر گلے لگتے وقت پہ جس سے بھی گلے ملیں گے آپ، تو اس واقعے کو ذہن میں رکھیے کہ آقا گلے ملے تھے، فقیر بھی گلے مل رہے ہیں، کہ یہ نیت سے جو بھی گلے ملے گا، میرا ایمان ہے کہ اس کا گلا ملنا خالی نہیں، گلے ملنا خالی نہیں جائے گا. دونوں کی جو ہے مغفرت ہو جائے گی. اگر ان کے خیال میں ملنے اور ملان، دونوں ملنے والوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ کملی والا جو ہے گلے ملا، تو یہ خیال اگر ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا ملنا، دونوں کا ملنا بیکار نہیں. خدا کی قسم انشاءاللہ میرا ایمان ہے، مولا میری بات کی لاج رکھیں گے کہ ان دونوں کا ملنا نہیں، یہ بھی بخش دیا جائے گا، وہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کے ذہن میں آقا کی محبت اور آقا کی سنت سامنے تھی. تو گلے ملنے کی سنت ہے کہ جو ہے جب بستی سے واپس ہوتے ہیں، یعنی سفر سے واپس ہوتے ہیں، دورے سے واپس ہوتے ہیں، تو گلے ملنا سنت ہے. جمعہ کے دن گلے ملنا سنت ہے، اور اپنے بزرگوں سے گلے ملنا سنت ہے. اپنے بزرگوں سے گلے ملنا سنت ہے. عیدین میں گلے ملنا سنت ہے. آقا نے جو بھی کیا وہی کر لیں، ہماری یہاں کی بھی فلاح ہے، وہاں کی بھی فلاح ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.